تو یہاں سے اسلام میں ایک سختی آئی ہے اور یہاں سے اسلام میں ایک نرمی آئی ہے. وہ اسلام جو اہل بیت سے ریلیٹڈ ہے وہاں آپ کو قتل عام نظر نہیں آیا. یہ اسلام جو اہل بیت کو قتل کر کے پاور میں آیا ہے تو یہاں آپ کو جینوسائڈ ہی جینوسائڈ نظر آیا گا جس کو چھپایا جاتا ہے کہ ہر دور میں جینوسائڈ ہے. اور بعد میں پھر ہم توجہ دلائیں کہ آج بنگلہ دیش کی بات کی جاتی ہے. بنگلہ دیش کا جینوسائڈ کس نے کیا؟ وہ عیسائی نہیں تھے، ہندو نہیں تھے، سکھ نہیں تھے، اہل سنت تھے. اور کون تھے؟ حنفی تھے. کس نے جینوسائڈ کیا؟ ہماری آرمی تھی. آرمی کے پیچھے کون تھا؟ یہ جو آرمی پر فخر ڈالا جا رہا ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں. آرمی کے پیچھے کون تھے؟ میاں طفیل تھے. آرمی کے پیچھے کون تھے؟ مودودی صاحب تھے. ان کے سپورٹر کون تھے؟ پریکٹیکلی الشمس اور البدر والے تھے کہ جنہوں نے ذہن میں ڈالا تھا کہ جو ہمارے سیاسی مخالف ہیں ان کا خون حلال ہے، ان کی عورتوں کی عزت لوٹنا حلال ہے. اب آپ سمجھیں کہ وہاں ایسا نظام چلتا ہے کہ اپنے اہل سنت کا بھی خون بہانا جائز قرار دے دیتے ہیں مصلحتاً. یہاں اہل بیت کا کیا حکم ہے؟ یہاں کیا حکم ہے؟ کسی کی جان نہیں لے سکتے. حتیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ایک شخص کھل کے مناظرے کرتا تھا، ابو شاکر دیسانی، جناب مفضل نے جناب مفضل سے کچھ اعتراض کیا. ابو شاکر نے جو ایتھیسٹ تھا. آج آپ جان لیں کہ اس وقت پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ایتھیسٹ ہو گئے صرف وہ پاکستان میں رہنے کی وجہ سے ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں، خصوصاً غیر شیعوں میں. بہت سارے پیجز چل رہے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا، نیو ایتھیسٹ کے نام پر، پاکستانی ایتھیسٹ کے نام پر. ہم نام نہیں لیتے. 2 دیوبندی مولوی ایتھیسٹ ہو چکے ہیں اور اچھے بڑے، جن میں سے ایک باقاعدہ فیس بک پہ لکھتا تھا آج کل وہ اندر ہے. وجہ کیا ہے؟ اندر سے وہ بیدار ہو رہے ہیں کہ بابا شدت ہے بہت، یہ قتل عام ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جناب مفضل ناراض ہوئے. یہ دیکھیں اہل بیت کا، جناب مفضل ابو شاکر کے سامنے ناراض ہوئے. آپ جانتے ہیں ابو شاکر نے کیا کہا؟ ابو شاکر ایتھیسٹ تھا اس وقت. وہ کیا کہتا تھا امام سے؟ تو آپ سن کے تعجب. ابو شاکر کہتا ہے جناب مفضل سے، کہ جو شاگرد امام جعفر صادق کے، کہ اے مفضل اگر تم شاگرد ہو جعفر ابن محمد کے تو میری بات کا جواب دو، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ جیسے آج کل طریقہ ہوتا ہے نا، کافر مار دو، مرتد ہو گیا. مشعل خان خوبصورت لڑکا تھا، جماعت والوں کو، جمعیت والوں کو تنگ کرتا تھا، اسے قتل کر دیا. کوئی اس کا قصور نہیں تھا، خود اہل سنت کا تھا. پھر آپ دیکھیں بینک مینیجر کو مار دیا، کیوں کہ وہ اس سے کام لیتا تھا. کیا بہانہ اس نے لیا؟ یہ توہین رسالت کر رہا ہے. سلمان تاثیر نے کہا کہ بابا توہین رسالت کا قانون مس یوز نہیں ہونا چاہیے آسیہ بی بی کے چکر میں، تو سلمان تاثیر کو مار دی. یہاں ابو شاکر ناراض ہوئے، یہاں جناب مفضل ناراض ہوئے. ابو شاکر کہتا ہے تم جعفر ابن محمد کے شاگرد ہو، کیا ہے ناراض ہونا؟ اور میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تم سے. ابھی میں جعفر ابن محمد سے وہ باتیں کرتا ہوں لیکن وہ تو کبھی ناراض نہیں ہوئے، وہ تو جواب دیتے ہیں میری بات کا. اب آپ کو تعجب ہوگا کہ امام سے وہ کیا باتیں کرتا تھا. بعض دفعہ امام سے کہتا تھا، وہ خود امام سے کہتا تھا. آپ جانتے کیا کہتا تھا؟ اے جعفر ابن محمد، یہ کیا تم نے دین کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے؟ معاذ اللہ معاذ. یہ امام جعفر صادق سے کہتا تھا. اب کیا کریں، امام اس سے گفتگو کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے. پھر اسی سلسلے میں توحید مفضل ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد توحید میں مناظرے جناب مفضل نے لکھے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سامنے والے کو اس کے عقل و شعور کے مطابق آپ کو سمجھانا ہے. آج یہ بات ہم کھل کے کر رہے ہیں. کسی مولوی ملا کے پاس زبردستی کی اجازت نہیں، یا وہ سمجھائے یا دوسرا کام جو وہ نہیں کر سکتا معجزہ دکھائے. انبیاء کا کام تھا سمجھانا، جب سامنے سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو کیا کرنا؟ معجزہ دکھانا. معجزے کے بعد حجت تمام ہوتی تھی. آج آپ اور ہم سمجھا سکتے ہیں، سمجھانے سے اوپر ہے پاور کوئی معجزہ کرامت دکھانے کی تو بات کروں، نہیں ہے تو قصہ ختم. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اور یہاں پہ دین سے مراد ضروری نہیں سامنے والے کا دین ہو. تمہارے لیے تمہاری راہ، ہمارے لیے ہماری راہ. لیکن کیا ہے؟ وَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت دو، کس کے ذریعے سے؟ حکمت کے ذریعے سے اور موعظے کے ذریعے سے. یہی روش تھی جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، کہ جو خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا اور باقی اہل بیت علیہم السلام نے جو کام کیا، ہمیشہ عقل اور منطق کا. لہٰذا جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا حق پامال کیا گیا تو انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا، خطبے سے کیا مراد؟ یعنی علمی طریقے سے گفتگو. اور وہاں پر انہوں نے واضح بتایا کہ یہ بتاؤ کہ تم میرے باپ کے وارث ہو گئی ہمیں. یہ کون سا قانون ہے کہ تمہیں تمہارے باپ کی میراث ملے مجھے نہ ملے؟ کیا کوئی قرآن میں اس کی آیت ہے؟ اب یہاں پر ایک جھوٹی روایت بنائی گئی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کے وارث سے کچھ نہیں چھوڑتے. تو آپ نے فوراً کہا وورث سلیمان و داؤد. پھر یہ روایت اگر اشرف الانبیاء کو بتانی تھی تو کس کو بتانی چاہیے تھی؟
اشرف الانبیاء رسالت لے کے آئیں، رسالت کس کے لیے؟ وہ مسئلے مسائل ان کو بتاتے تھے جس سے ریلیٹڈ ہوتے تھے، یعنی ساری دنیا والوں تک رسالت پہنچائی، اور خود اپنی تنہا اس وقت جو ایک بیٹی ہے اس تک رسالت نہیں پہنچائی، انہیں نہیں بتایا مسئلہ کہ جی نینو معاشر الانبیاء لا نورث، ہم بھی انبیاء میراث نہیں چھوڑتے۔ اچھا جی میراث نہیں چھوڑتے، ہو گئی بات، ہو گئی بات۔ یہ جو ازواج نبی کے کمرے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ یہ رسول اللہ کے کمرے تھے۔ یہ کمرے کہاں سے آ گئے؟ جی میراث کے تھے۔ بھائی عجیب بات ہے کہ انبیاء کی میراث بیٹی کو نہیں ملتی، لیکن انبیاء کی میراث بیویوں کو ملتی۔ وما ترکناکم صدقہ، اور جو چھوڑ کے جاؤ گے تم صدقہ ہوگا۔ اچھا یہ بات بھی مان لی، صدقہ کس کا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ یہ سارا مال مسلمین کا ہوگا۔ پھر جب پہلے سیاسی خلیفہ دنیا سے رخصت ہوئے تو کس کی اجازت سے دفن ہوئے اس کمرے میں؟ سارے مسلمانوں کی اجازت سے، یا اپنی صاحبزادی کی اجازت سے؟ صاحبزادی کی اجازت۔ اگر یہ سارے مسلمانوں کی اجازت ہوتی، یا تو اب اجازت کس کی ہونی چاہیے تھی اس وقت؟ فرض کر لیتے ہیں جی حاکم کی اجازت، تو کس کی اجازت ہونی چاہیے تھی؟ جناب عمر۔ جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا؟ اپنے فرزند کو عبداللہ ابن عمر کو بھیجا اور کیا کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں دفن ہو جاؤں۔ بابا کیوں؟ یہ ان کا مال تھوڑی ہے، یہ تو مسلمانوں کا مال ہے۔ یا تو تمام مسلمانوں کا مال ہے، دیکھ ایک مسلمان سے پوچھو، یا یہ مان لیتے ہیں تمام مسلمانوں کی اتھارٹی آپ کے پاس ہے تو آپ کو اجازت کی کیا ضرورت؟ آپ یہ کہیں کہ میں مسلمانوں کا حاکم ہوں، میں دفن ہوں گا، لیکن یہاں پہ سوال ہوگا۔ سوال کیا ہوگا؟ کہ سارے مسلمان اس چیز سے محروم رہ جائیں تو کس کی اجازت؟ اب یہاں پہ پتہ چلا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے مولا امیر المؤمنین نے تلوار نہیں اٹھائی، وجادلہم باللتی ہی احسن، مجادلہ کیا، دلائل کے ساتھ بات کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جس کو آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین جب چوتھے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، چوتھے خلیفہ ہیں، اور جنگ مسلط کر دی جناب عائشہ نے، 6,000 سے 36,000 لوگ مارے گئے۔ ابھی چوتھے خلیفہ ہیں، معاویہ نے جنگ کر دی، 70,000 سے 1,00,000 مارے گئے۔ ابھی چوتھے خلیفہ ہیں، کنفرم چوتھے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنے سال لعنتیں پڑی مولا امیر المومنین پہ معاویہ کے ممبر سے؟ پہلے بات چھپی ہوئی تھی، اب اللہ کا شکر ہے پورا سوشل میڈیا پہ کہ جی معاویہ نے مولا علی پر لعنتیں بھیجی۔ صحیح مسلم میں وما منعک ان لا تصب ابا تراب، کیا وجہ ہے کہ تم ابو تراب پہ لعنت سب نہیں کرتے ہو؟ سب کے معنی ہوتے گالیاں، اور اس میں سے جو ایک موضوع ہے سعد بن ابی وقاص سے جب کہا گیا تو کہا کہ اس میں سے ایک موضوع کل کے مباہلے کا ہے کہ وہ ان کے لیے آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ علی وہ ہیں کہ جن کو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس رسول قرار دیا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ لفظ کیا ہے؟ وَمَا مَنَعَكَ أَن لَّا تَصُبَّ، کیا چیز تم کو روکتی ہے سعد بن ابی وقاص؟ میں یہاں گورنر ہوں، مال ہے، مال دوں گا، تم صحابی ہو، عام لوگ گالیاں دے رہے ہیں، مزہ نہیں آ رہا ہے، تم گالیاں دو، مزہ آئے گا۔ کوئی روایت بناؤ گالی کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، نہیں تھی گالی۔ اب آپ تصور کریں کہ حملہ ان لوگوں نے کیا اور مولا امیر المومنین کو تقریباً 100 سال کے قریب لعنتیں بھیجی گئیں اور گالیاں دی گئیں۔ آفیشلی 60 سال یہ ہوا، اور آفیشلی اس کے بعد بھی ہوتا رہا، کیونکہ لوگوں کی عادت پڑ گئی تھی، لوگوں کا وہ دین کا مسئلہ سمجھتے تھے۔ اب اگر مولا امیر المؤمنین شروع میں تلوار اٹھا لیتے تو پھر مسئلہ لعنتوں کا یا گالیوں کا نہ ہوتا، پھر مسئلہ یہ ہوتا کہ مولا امیر المؤمنین کو بھی بالکل مسیلمہ کذاب کی طرح سے کافر بنا دیا جاتا۔ ویسے کیسے؟ اس کی کوئی مثال ہے؟ ہاں، مالک ابن نویرہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور یمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاور دی تھی کہ تم خود ہی زکوٰۃ جمع کرو اپنے پورے اس علاقے کی اور خود ہی خرچ کرو، مجھے بھی نہ بھیجنا۔ اب جب جناب ابو بکر نے کہا کہ جا کے زکوٰۃ لو، کوئی زکوٰۃ نہ دے تو انہیں قتل کر دو، مار دو اور جلا دو، اسی اتھارٹی کی بنیاد پر خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا اور ان کی بیوی کی اسی رات عزت لوٹی، سر کاٹ کر دیگچی رکھ کر اس پر کھانے پکائے، اور کیا قرار دے دیا مالک بن نویرہ کو؟ کافر۔ اب یہاں پہ سوال کیا جائے مالک بن نویرہ کافر ہو گئے، تم تو کہتے ہو صحابی جو ہے منحرف ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ کافر کیسے ہو گیا؟ اب وجہ کیا ہے کہ مالک ابن نویرہ کو کافر کریں گے تو خالد بچیں گے، اب کسی ایک کو تو کرنا پڑے گا قربان، اپنے آدمی کو کریں یا ادھر کر دیں، تو مولا علی کے آدمی کو کافر کرا دے دو۔ اگر مولا امیر المومنین شروع میں تلوار اٹھا لیتے تو یہاں پر فرض سمجھ لیں کہ جب اس قانون کے مطابق چوتھے خلیفہ ہیں تو 60 سال کے قریب آفیشلی اور اس کے علاوہ ان آفیشلی گالیوں کا سلسلہ چلا۔ کب؟ کہ جب یہ باغی تھے لوگ حملہ کرنے والے اور یہ چوتھے خلیفہ تھے۔ اب اگر یہ شروع میں تلوار اٹھا لیتے
تو پھر آج یہ بحث نہیں ہو رہی ہوتی کہ وہ امام تھے اول یا خلیفہ تھے چوتھے، آج یہ بحث ہو رہی ہوتی کہ معاذ اللہ وہ کافر تھے کہ نہیں تھے۔ بالکل وہی بحث کہ جو معاویہ کے دور میں دمشق میں ہو رہی تھی کہ جب مولا امیر المومنین کی شہادت کی خبر ملی کہ مسجد میں مار دیے گئے تو بعض شامیوں نے کہا کیا علی ابن ابی طالب نماز پڑھتے تھے، مسلمان تھے، مسجد جاتے تھے، اتنا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا۔ اب اگر وہ اس کہیں حکم ہوا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، بیٹوں میں جمع کا صیغہ ہے، دو کو لے گئے امام حسن امام حسین کو۔ نساء کا اطلاق خواتین پہ بھی ہوتا ہے، یعنی بیویوں پر، اور بیٹیوں پر بھی ہوتا ہے۔ 9 بیویاں موجود ہیں، 1 بیٹی موجود ہے، لیکن لے کے گئے فقط 1 بیٹی کو۔ 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب ہیں، اور یہ مباہلہ کب ہوا ہم قبل توجہ دلا چکے کہ اگر 9 ہجری میں ہوا تو اس کے معنی ہے کہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال 2 مہینے 4 دن پہلے، اور اگر 10 ہجری میں مانا جائے کہ وہ جو زیادہ مشہور قول ہے یعنی 2 مہینے 4 دن پہلے، اور اگر 28 سفر کی جگہ اہل سنت کے مطابق ربیع الاول میں مانا جائے تو کتنا ہو جائے گا؟ 1 سال 2 مہینے تقریباً 18 دن۔ تو 1 سال 2 مہینے 18 دن، یا 2 مہینے 18 دن، یا 2 مہینے 4 دن پہلے 1 لاکھ سے زیادہ صحابی تھے، لیکن مباہلے میں نفس رسول اللہ کے عنوان سے اگر کوئی گیا تو کون گیا؟ مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق هذا الامت یعصوب الدین علی ابن ابی طالب۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے حق اور باطل کو واضح کر دیا، خصوصاً اس وصیت کے ذریعے سے کہ اہلی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں حنوط دیجیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن دیجیے گا، مجھ پہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھیے گا، مجھ پہ رات کی تاریکی میں مجھے دفن کیجیے گا، میرے دشمنوں کو نہ آنے دیجیے گا۔ صحیح بخاری میں بھی آج تک موجود ہے، فغضبت فحجرته فلم تکلمه، یعنی جناب ابوبکر سے ناراض ہوئی، آخر وقت تک بات نہیں کی، آخر وقت تک بات نہیں کی۔ اور پھر کیا آتا ہے؟ وصلہ ولم یؤذن ابا بکر، اور اجازت نہیں دی۔ ابھی صحیح بخاری ہے، کوئی کتاب نہیں ہے۔ جناب مولا امیر المومنین نے جناب ابو بکر کو نماز جنازہ حضرت فاطمہ کی اجازت نہیں دی۔ وصلی علیہا علی، اور علی نے نماز پڑھی۔ اب آپ دیکھیں گے صحیح بخاری میں ہے کہ جناب ابو بکر کو اجازت نہیں دی، لیکن اگر یہ ہم بیان کر دیتے ہیں پاکستان میں کہا جائے توہین کر دی، بابا توہین نہیں کر رہے، صحیح بخاری پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ جناب فاطمہ ناراض تھی ان دونوں حضرات سے، یہ توہین کر دی، بابا توہین نہیں کر رہے، صحیح بخاری سنا رہے ہیں آپ کو کہ وہ ناراض تھی، آخر وقت تک ناراض تھی، آخر وقت تک بات نہیں کی۔ انہوں نے وصیت کی، مولا امیر المومنین نماز میں نہیں آنے دیا، خود نماز پڑھائی۔ اب اس صحیح بخاری کے بعد ڈٹائی سے کہا جاتا ہے کہ جی فاطمہ کی نماز انہوں نے پڑھائی، جناب ابو بکر نے، مصر ہے اس پر کہ انہوں نے پڑھائی۔ اب اگر اس پہ وہ کہہ دیتا ہے اسکول میں کالج میں کہ نہیں قبلہ، نہیں ٹیچر صاحب، نہیں مولانا صاحب، صحیح بخاری میں ولم یؤذن ابا بکر کو، اور جناب ابو بکر کو مولا امیر المومنین اجازت نہیں دی، وصلی علیہ علی، اور علی نے نماز پڑھی، یہ کہاں توہین ہو گئی؟ کیسی توہین ہو گئی؟ توہین نہیں ہو گئی، تم مولوی جو جھوٹ بول رہے ہو اپنی قوم سے، تمہارا جھوٹ آشکار کر دیا، تمہیں آگ اس پر لگی ہے کہ تم اپنی قوم کو جو جھوٹ بتا رہے تھے، اور جس بخاری کا ختم کرتے ہو تو اس بخاری کو خود پڑھتے نہیں ہو، اپنی قوم کو نہیں بتاتے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مولا امیر المومنین نے اگر آپ دیکھیں تو خاموشی کے ساتھ ایسا جہاد کیا کہ حق اور باطل میں تمیز کر دی۔ یہ روش اہل بیت